مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں تک نمازی بن نہ سکا۔ ہائے افسوس صد افسوس، ہم تو ہندوستان کا رونا روتے تھے کہ ہماری بابری مسجد انہوں نے شہید کر دی۔ ہمارے رب کا یعنی ہمارے خدا کا، ہمارے اللہ کا گھر توڑ دیا۔ وہاں کے مسلمان کتنے بے بس، ہم کہا کرتے تھے کہ ان کے دیکھتے، ان کے موجود ہوتے ہوئے ہمارے رب کا گھر ٹوٹا جا رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اگر افسوس آج پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ایک وہ مسجد جو آج سے نہیں کئی سالوں سے موجود ہے، اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ناجائز ہو۔ یار مسجد بھی ناجائز چیز ہے، نعوذ باللہ، ناجائز قبضے میں بنائی جاتی ہے۔ یہ ملک بنا کس نام سے؟ لا الہ کلمہ کے نام سے بنا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ جنگل میں رہ رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سی چیزیں، یہاں تو جگہوں کو چھوڑو، یہاں تو ناجائز کام ہو رہے ہیں، شراب خانے ہیں، جوئے خانے ہیں، سٹے بازیاں ہیں، ایسی چیزیں۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس پر کوئی ایکشن نہیں اٹھاتا، اس پر کوئی آ کر ان کو تنبیہ نہیں کرتا، ہٹاتا نہیں ہے۔ مگر جب اللہ کی گھر کی بات آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے، کس لوگوں میں رہ رہے، ایمان کہاں ہے، کیا کرنے لگے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ معذرت کے ساتھ حکومتیں ہو، کوئی بھی ہو، کیا کرنے لگے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت زبردست بات کہی تھی کہ یاد رکھنا مسلمانوں، اپنی مسجد اور مکتبوں کو کچھ نہ کہنا ورنہ تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ کیا اپنی بربادی کا سامان تیار کرنے لگے ہم لوگ؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ اللہ وہ کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، اللہ کا اعلان ہے کہ سود لینے والا مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا گھر کا گرا کر جو لوگ گرا رہے ہیں تو وہ کیا یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، میرے اپنا میں اللہ کا ایک بندہ، جب میرے دروازے پہ کوئی آتا ہے لات مار کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور بولتا ہے کہ باہر نکل آؤ، تم سے بات کرنی ہے، میرے گھر کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ میں نے گھر گرانا ہے یا کچھ کرنا ہے، صرف میرے بارے میں کہتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ تو پھر جب اللہ کے گھر کو کوئی گرائے گا، قرآن پاک جس میں پڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام جس پہ ہمارا ایمان ہے، اس گھر کو گرایا جاتا ہے اور پھر مسلمان دیکھتے رہیں، مسلمان اس پر بات نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ہم کیا کریں؟ کیا نام ہے، اپنی زبانیں کاٹ دیں، خاموشی اختیار کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یا الحمدللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، ہم اسے ہونے بھی نہیں دیں گے۔ یا اب آواز اٹھانے کا وقت ہے، یا یہ کسی بھی کی غفلت ہو سکتی ہے، ادارے میں سے کسی کی بھی غفلت ہو سکتی ہے، حکومتوں میں سے کسی ہلکی بھی غفلت ہے، تو اپنی غفلت کو ٹھیک کرے۔ اور اب کہا ہے انہوں نے، مولانا فتح الرحمان کے ایک شخص کی ویڈیو میں آپ کو بھیجتا ہوں، بلکہ بھیجتا کیوں، اس کے ساتھ میں چلاتا ہوں، لاسٹ میں سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں نے اس بات کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ انشاءاللہ مسجد دوبارہ یہاں بنے گی اور یہاں پر دوبارہ مسجد قائم ہوگی، یہاں پر دوبارہ سے انشاءاللہ اللہ کی عبادت اور نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ ہوئی حکومت سے غلطی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے ایسی دوبارہ غلطی ہوئی تو ہم اس کے لیے دوبارہ، میں تو کھڑا ہوں گا، میں بات کروں گا، کیونکہ مجھے سانسیں جو مل رہی ہے میرے رب کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے، مجھے آنکھ کے دیکھنے کی نعمت مل رہی ہے تو میرے رب کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے، زبان کو بولنے کی طاقت اگر مل رہی ہے میرے رب کی وجہ سے مل رہی ہے، کانوں کو سننے کی طاقت اگر مل رہی ہے تو میرے رب کی وجہ سے مل رہی ہے۔ میں تو خاموش نہیں بیٹھوں گا، اور میرا ان ہر ایمان والوں سے اس وقت گزارش ہے کہ آپ خاموشی نہ اختیار کریں۔ کیونکہ آج یہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ اور میری زندگیوں کے ساتھ ہوگا، ہم ایسا ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال غلطی تھی، سدھارنے کا کہہ دیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پہلے سے زیادہ خوبصورت مسجد بنے گی اور اللہ کا گھر بنے گا۔ اور بس یہی کہنا ہے بھائی کہ چاہے وہ قانون کے کسی بھی ادارے کے اندر ہو یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، مسجدوں اور مکتبوں کو علامہ اقبال کی بات ہے کہ کچھ نہ کہنا، بس اتنا ہی کہوں گا۔